معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ یہ موضوع جو آج میں پیش کر رہا ہوں اردو میں، انسان کے علاوہ کیا دوسری مخلوقات بھی کوئی مذہب یا کوئی دین کو مانتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں؟ تو اس موضوع کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ یہی موضوع کل میں آپ لوگوں کی خدمت میں انگلش میں پیش کر چکا ہوں، اور اب اس کا ترجمہ اردو میں پیش کر رہا ہوں ان حضرات کے لیے، ان ممبرس کے لیے جو اردو سے محبت کرتے ہیں۔ تو برائے مہربانی ان سلائڈس کو غور سے دیکھیے اور سنیے، اور دوسروں تک اس کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ میں پچھلی سلائڈ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ٹاپک جو انسان کے علاوہ کیا دوسری مخلوقات بھی کوئی مذہب یا دین پر عمل کرتی ہیں یا مانتے ہیں کو، کسی اور دین کو، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور یہ تمام مخلوقات جو ہیں کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ضرور کرتی ہیں، چاہے وہ جانور ہو، چاہے پرندے ہوں، چاہے چرندے ہوں۔ جو ناظرین، فرشتوں کا کردار کیا ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور یہ خاص مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تسبیح و تقدیس میں ان کا وقت گزرتا رہتا ہے، اور وہ بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ ان پر شریعت یا دین کی کوئی پابندی نہیں، ان کی فطرت کی اطاعت پر وہ انسانوں کی طرح مطلب آزمائش میں بھی نہیں پڑتے، وہ آزمائش سے بری ہیں ہر طرح سے۔ پر جنات کا ذکر، یعنی جنات کیا ہے؟ جنات کے قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے کہ وہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ بعض جنات نیک اور صالح ہوتے ہیں، اور بعض کافر ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان کے لیے نبیوں کے پیغامات بھی بھیجے گئے ہیں، وہ انسانوں کی طرح جزا و سزا کے بھی اہل ہیں، اور ان پر جزا و سزا لازمی ہے۔ سامعین و ناظرین، اب میں ذکر کروں گا جانوروں کی عبادت کے حوالے سے اس سلائیڈ میں۔ جانور بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ان پر کوئی اس طرح کی پابندی نہیں ہے کہ جس طرح سے انسانوں پر ہے، مگر وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ ان کے اندر شعور دینی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے مگر تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کی آواز نہیں سنائی دیتی، ہم نہیں سن سکتے ان کو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن وہ عبادت کرتے ہیں۔ نباتات اور کائنات کی تسبیح کیا ہے؟ نباتات ہر طرح سے، یعنی درخت ہوں، پہاڑ ہوں، دریا ہوں، سمندر ہوں، چشمے ہوں، سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اور ہم ان کی آواز نہیں سن پاتے، ہم ان کو نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کس طرح سے کر رہے ہیں۔ ہر کائنات کی ہر چیز قدرت نے جو بنائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ یہ آخری سلائیڈ ہے، اور اس سلائیڈ میں ہم ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عبادت کا حکم ہے وہ صرف انسانوں اور جناتوں کی، باقی تمام مخلوقات فطری عبادت ضرور کرتی ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی اس قسم کا حکم نہیں ہے۔ انسان کو اپنی ذمہ داری پہچاننا چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے، اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ عبادت اخلاق اور عدل کی اصل دین پر، عبادت کی اصل جو اخلاق اور محبت اور
عدل کے ساتھ کی جائے، وہ ہی عبادت جو ہے دین کا مقصد ہے۔ جو اللہ کی تخلیق پر غور کرے گا وہی انسان ایمان کی مضبوطی پر ہوگا۔ اچھا، اب مکلف کا ذکر پہلے کسی سلائیڈ میں ذکر ہو چکا ہے کہ مکلف ہے کیا اصل۔ مکلف جو ہے وہ اپنے مطلب پہلے اس کا مطلب سمجھ لیں کہ مکلف کیا ہے۔ اس شخص کو کہا جاتا ہے مکلف جس پر شریعت کے احکامات لاگو ہوتے ہیں، جیسے ہم پر جو ہم سب سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، اور تو اس کی 3 شرائط بھی ہیں۔ ایک پہلی شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، یعنی جو عقل مند ہو، وہ اپنی عقل کھو نہ چکا ہو۔ دوسری شرط جو ہے وہ بالغ ہو، یعنی بلوغیت کی حد سے میں پہنچ چکا ہو، ہوش میں ہو، نشے میں نہ ہو، نشہ نہ کرتا ہو۔ اس کے علاوہ اور اس کا دماغی توازن بھی صحیح ہو، وہ ہر طرح سے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر بالکل فٹ ہو۔